السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آج ہم نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1 سے 31 تک بیان کرنا ہے۔ جی دوستو، یہ آفیشیل بک نمبر کے مطابق اس کا باب نمبر 1 اور 2۔ باب نمبر 1 کتاب الوحی ہے، وہ مکمل اس کلپ کے اندر موجود ہوگا، اور باب نمبر 2 کتاب الایمان کا بھی کچھ حصہ اس کلپ کے اندر موجود ہے۔ دوستو، کتاب الوحی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی، نبی کے وحی کے وقت کیا حالات ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختی محسوس کرتے، اور بہت ساری چیزیں اس احادیث میں موجود ہیں کتاب الوحی والے چیپٹر میں۔ اسی طرح دوستو، جو کتاب الایمان اس کا دوسرا چیپٹر، اس کا بھی کچھ حصہ اس کلپ کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ موجود ہے۔ یہ دوستو، اس میں ایمان کے متعلق بہت ساری احادیث موجود ہیں، یعنی کہ ایمان مسلمان کا کیسے مکمل ہوگا اس وقت تک، جیسا کہ ایک مشہور حدیث اس کے اندر موجود ہے کہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے اہل و عیال اور تمام گھر والوں، مال اور تمام چیزوں سے افضل نہ ہو جاؤں۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث اس کتاب الایمان والے چیپٹر میں موجود ہیں میرے پیارے دوستو۔ جی دوستو، اس پیاری حدیثوں کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ حدیث سنتے ہیں اور آگے بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو منور اور روشن فرما دیتے ہیں۔ دوستو، جزاک اللہ، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیت، ہجرت اور شادی کے بارے میں حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا، یعنی کہ جو نیت ہوگی وہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت ترک وطن کے لیے ہو، دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، یا کسی اور سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت اس نے کی، ہجرت کی۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے کہ جو آپ عمل کرتے ہیں اس کا دار و مدار نیت پر ہے، جس چیز کے لیے آپ نیت کریں گے وہی ملے گا۔ جی دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے فرمان سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو، ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو فالو کر دیں اور اسے سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فرمان اور حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کی رہنمائی ہوگی۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 کو بیان کریں گے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی، فرشتہ کی صورت میں آتا، وحی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کس طرح کے ہوتے، ہم اسی ویڈیو میں تمام باتوں کو جانیں گے۔ ایک شخص حارث بن حشام نامی نے حضرت سے سوال کیا تھا کہ حضور، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں بھی حضرت کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، جب اس کا سلسلہ موقوف ہوتا تو آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہوتی تھی۔ جی دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید اسی طرح کے فرمان سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی ہوگی، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید نئے پیغامات کو، نئے احکامات کو، نئے فرمان کو احادیث کی شکل میں آپ کو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 کو بیان کرنا ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی، کیا فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تھا، بھینچا تھا، کیا بھینچنے کی وجہ سے نبی کی حالت خراب ہوئی تھی، جب ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس تو انہوں نے کیا پیش گوئی کی، اور ورقہ بن نوفل نے کیا خواہش ظاہر کی، جانیں گے آج ہم اسی حدیث کے اندر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا۔ توشہ ہمراہ لیے ہوئے، توشہ مراد کھانا، وہاں رہتے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا، توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ کھانا توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت نشین ہو جاتے۔
یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا، مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل ان انوکھے واقعات سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھ کو کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھا دیا گیا، جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ڈھارس باندھی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک تھے، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اس کو لکھتے تھے، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا اس کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ہوں؟ ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے آئے گا یہ لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصے تک وحی کا آمد کا جو سلسلہ ہے وہ بھی موقوف ہو گیا۔ جی دوستو، اسی طرح احادیث جاننے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑے رہنے کے لیے میرے اس چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فرمان آپ کو ملیں گے، اسی احادیث چینل پر ملیں گے، اور ہم جو ہے تمام احادیث کو نمبر وائز آپ کو بیان کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی سب کی ہدایت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4 کو بیان کریں گے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی رکی تو کیا حالات پیدا ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے وقت کہاں بیٹھے تھے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ خوف طاری ہوا تھا، اور دوسری وحی کیا نازل ہوئی تھی۔ بہت ہی اہم حقیقت ہم اسی حدیث میں بیان کریں گے، کس راوی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ دوستو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا
سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی فرشتہ تھا، یعنی کہ دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ دوستو یہی وہ دوسری وحی تھی۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے، عبداللہ بن یوسف سے اور ابو صالح نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور عقیل کے علاوہ زہری سے لے کر حلال بن رواد نے بھی یہ روایات کیا ہے۔ اسی طرح یونس اور معمار نے بھی روایت میں لفظ فوادہ کی جگہ بوادہ نقل کیا ہے۔ تو یہ تھے مختلف راوی جنہوں نے اس حدیث کی تصدیق کی اور اس حدیث کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی کے الفاظ یہی تھے، اور یہی وحی دوسری وحی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے فرمانوں سے آگاہی حاصل ہوتی رہے اور مزید احادیث آپ کو مل سکیں۔ تو میرے اس چینل کو ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید احادیث مل سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5 کو بیان کریں گے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر سختی محسوس کرتے تھے، حضور وحی کو کس طرح یاد فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو کس چیز سے منع فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے وحی یاد کرواتے تھے، جانیں گے ہم اسی حدیث کے اندر انشاءاللہ۔ جی دوستو، مزید اس کے راویوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو امانۃ قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ قال حدثنا سعید عنی ابن عباس۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام الہی لطارق الخیر کی تفسیر کے سلسلہ میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے۔ اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے ہونٹ میں ہلاتا ہوں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلایا کر دکھایا کرتے تھے ہمیں۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر یہ 3 آیت اتری کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اور اس چیز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اس کو جمع کرنا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جما دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ پھر جب ہم پڑھ چکیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو۔ حضور کو تاکید کریں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارا ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے مطلب سمجھانا۔ پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ جی دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید اس طرح کے فرمانوں سے جڑے رہنے کے لیے، احادیث سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم 78,000 سے زائد میں نے احادیث جمع کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ احادیث اسی چینل پہ بیان کی جائیں گی۔ تو دوستو میرے ساتھ جڑے رہیں، خود بھی اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 کو بیان کریں گے، جس میں فرمایا گیا ہے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواد تھے؟ کب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جود و کرم زیادہ فرماتے تھے؟ اہم حدیث، اور اس حدیث میں ہم جواد کے مطلب بھی جانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریفی کلمات میں کہا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد یعنی سخی تھے۔ یہاں پر جواد کا مطلب سخی کا ہے،
اور رمضان المبارک میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو اسی طرح کی مزید احادیث اور فرمانوں سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 پارٹ 1 کو ڈسکس کریں گے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل شاہ روم کو دین کی دعوت دی تو اس کا کیا رد عمل تھا، ابو سفیان نے کیا کہا حضور کے بارے میں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں کیا کہا، اور انہوں نے کیا جھوٹ منسوب کیا، اور ہرقل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا کہا، جانیں گے ہم اسی حدیث کی ویڈیو میں۔ تو دوستو اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیو کی اپڈیٹ فوری مل سکے۔ شکریہ۔ ہرقل شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ علماء، وزراء، عمراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے یہ سن کر حکم دیا کہ اس کو ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ پھر شاہ روم نے اسے کہنے لگا کہ پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں سے ایسی بات کہی تھی، یعنی رسالت کا جو ہے اعلان کیا تھا؟ تو پھر ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے، کمزوروں نے کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے کی ہے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابع دار روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیا آپ نے اس نبوت کے دعوے سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین مشہور تھے مکہ میں۔ اب ہماری اس سے صلح ہو چکی ہے، ایک مقررہ مدت تک ٹھہری ہوئی ہے صلح، معلوم نہیں اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ معلوم نہیں وہ کیا کرنے والا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کیا پتہ وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کے سوا کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا، کیونکہ باقی پیچھے ساتھی بیٹھے تھے وہ اس کا پردہ فاش کر دیتے۔ ہرقل نے کہا کہ کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ پھر ابو سفیان کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا یعنی کہ ابو سفیان نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کے شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر
پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں سے عالی نسب ہے، یعنی کہ پیغمبر کا جو نسب ہے وہ ہاشم ہے، بنو ہاشم قبیلہ، اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجا جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی تو وہ سمجھتا ہے کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے، تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروغ گوئی یعنی کہ جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے کبھی، یعنی کہ پیغمبر نے کبھی جھوٹ بولا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی یعنی کہ جھوٹ منسوب نہیں کرتے سے بچے اور اللہ کے بارے میں کسی جھوٹی بات وہ کیسے کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیروکار ہیں یا کمزور، جیسا کہ اس نے پہلے پوچھا تھا۔ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے۔ تو دراصل یہی لوگ پیغمبر کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ مرتد سے مراد یعنی کہ نبی کے دین کو ایک دفعہ جو ہے اپنائے اس کے بعد چھوڑ دے۔ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اس کی مسرت جو ہے رچ بس جاتی ہے تو وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں یعنی کہ پیغمبر وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا ہے کہ وہ تم سے کسی چیز کے لیے کہتے ہیں، تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی جو ہے پوجا یعنی کہ پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں تو میں اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا، یعنی کہ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر تعریفی کلمات بھی کہے۔ جی دوستو، ہماری اس حدیث کا پارٹ 2 جو ہے ہم بعد میں ریکارڈ کریں کیونکہ ایک لمبی حدیث تھی جس کی وجہ سے اس کے 2 پارٹ بنائے گئے۔ دوستو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فرمان اور حدیث بر وقت آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کی اور ہماری رہنمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ جی دوستو، یہ میری ویڈیو کو مزید بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی حدیث پہنچ جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک حدیث سنتا ہے اور دوسرے کو پہنچاتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو منور کرتا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، جی ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 کا پارٹ 2 آج ڈسکس کریں گے جس میں ہرقل شاہ روم کو لکھے گئے خط میں کیا لکھا ہوا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا تھا ان کو پیغام حق دینے کے لیے۔ ہرقل شاہ روم نے نبی کی رسالت کے بارے میں کیسے جانا، اور پھر ہرقل نے کس کو قتل کرنے کا حکم دیا، جانیں گے پورا واقعہ اسی حدیث میں۔ دوستو میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر دیں اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے تاکہ مزید ویڈیو احادیث کی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ جی دوستو، ہم نے پہلے اس کے بارے میں ڈسکس کر لیا تھا، آج ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔
اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردنی کریں گے تو آپ کی رایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں، تم اس سے کہہ دو کہ وہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا تو وہ خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو قشابہ کے بیٹے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، دیکھو تو اس نے بنی اصفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب قریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے انصاری کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیا آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا اور اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ سلطنت نے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ کر بھیجا کہ وہاں جتنے یہود ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، یعنی کہ انہوں نے حکم دیا کہ تمام یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل ہمس چلا گیا۔ اب ہمس سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے ہمس کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی تو ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ دربار آئے تو اسے پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا کہ میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو میں نے دیکھ لیا۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور معمار نے بھی زہری سے روایت کی ہے۔
جی دوستوں، مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اور احادیث سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں تاکہ مزید میری احادیث کی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص میری حدیث سنتا ہے اور اس کو آگے بیان کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو روشن فرما دے جو مجھ سے حدیث سنتا ہے اور پھر آگے دوسروں کو پہنچا دیتا ہے۔ تو دوستو، آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لیں اور دین کی باتوں کو پھیلائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 اور 9 کو بیان کریں گے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے مکمل کرنے کے لیے کون سی 5 چیزوں کے بارے میں بتایا، کون سی 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، حیا شرم کے بارے میں کیا فرمایا۔ اور اس سے پہلے میرے چینل کو دوستو سبسکرائب کر لو اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے۔ بہت ہی اہم حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عقیدہ توحید۔ اور پھر عقیدہ رسالت کے بارے میں فرمایا، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ تھے دوستو بنیادی عقائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ جی دوستو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور احادیث سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید پیاری حدیثیں آپ تک پہنچ سکیں۔ خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 10 اور 11 کو بیان کرنا ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کس کو کہا، پیارے نبی نے مہاجر کی کیا نشانی بتائیں، پیارے نبی نے مہاجر کو کس چیز سے منع فرمایا، اہم حدیث۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 11 میں پیارے نبی نے کس اسلام کو افضل کہا اور کس مسلمان کو افضل کہا۔ اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے دوستو میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اسی طرح کی پیاری حدیث آپ تک پہنچ سکیں۔ میں نے اللہ کے فضل سے 78,000 سے زائد احادیث کو کلیکٹ کیا ہے اور وہ ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی آپ کو۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دیں جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ اس حدیث میں دوستو مسلمان کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اچھا مسلمان ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور مہاجر کو جو کام اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں وہ اس سے منع ہو جائے، وہ کام نہ کرے۔ یہ حدیث جو ہے مختلف راویوں سے جو ہے بیان کردہ ہے، جیسا کہ ابو عبداللہ امام بخاری نے فرمایا اور ابو معاویہ نے کہ ہم کو حدیث بیان کی داؤد بن ابی ہند نے، انہوں نے روایت کی عامر شیبی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے۔ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی مذکورہ حدیث، اور کہا کہ عبدالعلیٰ نے روایت کیا داؤد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں، یعنی کہ کوئی اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو دوستو اسی طرح کی پیاری حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی احادیث کی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی رہنمائی فرمائیں گے اور ہمیں بھی مزید اسی طرح ترقی ملتی رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 12، 13، 14 اور 15 کو بیان کریں گے، جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اسلام کو سب سے بہترین کہا۔ اہم حدیث ہے۔ پیارے نبی نے سلام کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا،
پیارے نبی نے ایماندار کس شخص کو کہا؟ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ایماندار ہیں یا نہیں دوستو۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک آپ نے واچ کرنا ہے۔ تو اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید احادیث آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ایک دن ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الگر سب کو سلام کرو۔ دیکھیں پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اسلام میں سب سے پسندیدہ عمل ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اور مسلمان بھی وہی سب سے بہتر ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ کسی کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب کو سلام کریں۔ دیکھیں یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، بہتر اسلام اسی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 13 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ایماندار ہے ہی نہیں جب تک اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز نہیں چاہتا جو اسے خود پسند ہو۔ اسی طرح دوستو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 14 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کو محبوب نہ بن جاؤں۔ اسی طرح دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر صحیح بخاری کی 15 میں فرمایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سے حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں رسول کو سب سے پہلی پریورٹی پہ رکھنا چاہیے دوستو، سب سے زیادہ رسول سے محبت رکھنی چاہیے، ورنہ ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے، ہم ایماندار ہی نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو اسی طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جڑے رہنے کے لیے اور مزید فرمانوں سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ تاکہ ہماری مزید رہنمائی ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 16 اور 17 کو بیان کریں گے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کون سی 3 خصلتیں بتائی جو انسان اگر وہ پیدا کر لے، انسان کے اندر وہ پیدا ہو جائیں تو انسان ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ جانیے بہت ہی اہم حدیث جو کم علماء نے بیان کی ہیں، تو یہ ایسی خصلتیں ہیں جو ایمان کی مٹھاس پانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اور اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے دوستو میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی پیاری حدیث آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسی خصلتیں ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائیں، جس انسان میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دیکھیں دوستو پہلے بھی میں حدیث بیان کر چکا ہوں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کامل ایمان والا وہی انسان ہے جو سب سے زیادہ مجھے اپنے والدین، اولاد اور سب سے زیادہ مجھے محبوب رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ دیکھیں دوستو ہم محبت بھی اگر کسی انسان سے کرتے ہیں، کسی عالم سے، کسی علماء سے، کسی شخص سے بھی اگر محبت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دین کے لیے ہونا چاہیے۔ تیسری بات پیارے نبی نے یہ فرمائی کہ تیسری یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسے برا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ جی دوستو اس پیاری حدیث میں اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھو، اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھو اور کفر کی طرف نہ لوٹو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 17 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ دیکھیں پیارے نبی نے انصار کے بارے میں کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ انصار جو ہیں ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو یعنی کہ مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، جنہوں نے ان کو پناہ دی، ان سے محبت فرمائی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نسبت سے ان سے محبت کی، تو اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کیا کہ انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ جی دوستو پیاری حدیث اسی طرح کی سننے کے لیے میرے اس چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ تک پہنچ سکیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ دوستو۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 18 کو بیان کریں گے جس میں پیارے نبی نے صحابہ سے کس چیز کی بیعت لی۔ پیارے نبی نے شرک، چوری، زنا اور اپنی اولاد اور ناحق بہتان کے بارے میں کیا فرمایا اور سزا کے بارے میں کیا فرمایا۔ جی دوستو اسی طرح کی پیاری حدیث کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، یہ لیلۃ العقبہ جو ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وفاداری کا عہد کیا تھا، اس کے متعلق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور نہ عمدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے، یعنی کہ کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے جو اس میں خصوصیت نہیں پائی جاتی، اور کسی بھی اچھی بات میں خدا کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی اس بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا اور اس دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دی جائے گی، اور یہ سزا اس کے گناہوں کے بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی اس میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو سزا دے دے۔ عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ جی دوستو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور احادیث سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پیارے نبی کی مزید احادیث اور فرمان آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ جی دوستو، اس کو مزید دوستوں تک بھی شیئر کریں، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جو حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو پہنچاتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو منور فرماتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 19 اور 20 کو بیان کریں گے، جس میں پیارے نبی نے مسلمان کا عمدہ مال کس کو فرمایا، پیارے نبی نے بکریوں کے بارے میں کیا فرمایا، پیارے نبی صحابہ سے کیوں ناراض ہوئے تھے، جانیں گے بہت ہی اہم حدیث۔ جی دوستو، اس سے پہلے اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید پیاری حدیث آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، یعنی کہ پیارے نبی نے سب سے عمدہ مال بکریوں کو قرار دیا اور بکری کو پسند فرمایا پالنے کے لیے۔ پھر مزید پیارے نبی فرماتے ہیں، جن کے پیچھے وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائیں گے۔ مطلب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دین کی تبلیغ کے لیے جائیں گے، یہ ہمارے ذمہ، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسے ہی کام کرتے جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اور آپ کی اللہ تعالیٰ نے تمام اگلی پچھلی سب لغزشیں جو ہیں، غلطیاں جو ہیں، کوتاہیاں جو ہیں معاف فرما دی ہیں۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ جی دوستو، اسی طرح کی پیاری احادیث اور فرمانوں سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید پیاری احادیث آپ تک پہنچ سکیں، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو روشن فرما دیتے ہیں جو حدیث سنتا ہے اور آگے بیان کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 22 کو بیان کرنا ہے، جس میں پیارے نبی نے جنت اور دوزخ کے بارے میں کیا فرمایا۔ پیارے نبی نے کم از کم کتنا ایمان رکھنے والے کو جنت کی بشارت سنائی، بہت ہی اہم حدیث۔ جی دوستو، اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانے زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟ وہیب نے کہا کہ ہم سے عمروں نے حیا کی بجائے حیاتا اور خردل من ایمان کی بجائے خردل من خیر کا لفظ استعمال کیا ہے، بیان کیا یعنی۔ یہ تھی دوستو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 22 جو ہم نے آپ کو بیان کی آج ہی۔
یہ دوستو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور احادیث سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی پیاری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ دوستو مزید یہ چینل کی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی حدیث سنتا ہے اور آگے بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور فرما دیتے ہیں، روشن فرما دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 23 کو بیان کریں گے، جس میں حضرت عمر کے بارے میں پیارے نبی نے کیا خواب دیکھا، حضرت عمر کے متعلق دین کے بارے میں پیارے نبی نے کیا فرمایا، حضرت عمر کی شان میں کمال حدیث۔ یہ دوستو اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا ہے۔ پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے، یعنی کہ حضرت عمر فاروق لائے گئے۔ ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی اس کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین جو ہے وہ مکمل ہے، پیارے نبی نے اس کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا۔ جی دوستو اسی طرح کی حدیث سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فرمان آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ، اور دوستوں کو بھی شیئر کریں، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر آپ حدیث سنتے ہیں اور آگے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو منور فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 24 اور 25 کو بیان کریں گے، جس میں پیارے نبی نے حیا کے بارے میں کیا فرمایا، پیارے نبی کو کس چیز کے لیے اللہ کی طرف سے جنگ کرنے کا حکم ملا، جانیے اہم حدیث۔ جی دوستو اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزر رہے تھے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیں پیارے نبی نے شرم و حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ جی دوستو اسی طرح کی پیاری حدیث اور فرمان سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی حدیث کی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی حدیث سنتا ہے اور آگے بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو منور روشن فرما دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 26 کو بیان کریں گے، جس میں پیارے نبی کو سب سے زیادہ افضل کون سا عمل ہے مسلمانوں کا، حج مبرور کیا ہے، نبی نے حج مبرور کا اجر کیا بتایا ہے، بہت ہی اہم حقیقت اسی حدیث کے اندر جانیں گے۔ یہ دوستو اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر کہا گیا اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ اب دوستو یہ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور ایسے حج کو کہتے ہیں جو نیکی والا اور مقبول حج ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجر کے بارے میں فرمایا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جو انسان حج مبرور کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ حج مبرور ہے کیا؟ ایسا حج جس میں نہ کسی کا کوئی حق مارا گیا ہو، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی گئی ہو، محض نیکی کے لیے آپ نے عبادت کے لیے حج کیا ہو۔ یہ ایسا حج ہوتا ہے دوستو جو حلال رزق سے کیا جائے اور بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے یہ حج کیا جائے، کیونکہ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی حج کرتا ہے، حج مبرور کرتا ہے اور دوران سفر اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور دوران سفر تمام قسم کے فسق و فجور سے دور رہتا ہے اور محض عبادت کے لیے ہی وہ حج کرتا ہے اور نیکی کے لیے حج کرتا ہے، اپنے حلال رزق سے حج کرتا ہے، تو پیارے نبی نے ایسے انسان کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے معصوم بچہ
ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جیسے دوستو بچہ، معصوم بچہ جو ہے تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی وہ پاک ہو کر آتا ہے تمام قسم کے گناہوں سے۔ جی دوستو، اسی طرح کی پیاری حدیث سے جڑے رہنے کے لیے اور پیارے نبی کے فرمانوں سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی پیاری حدیث آپ تک پہنچا سکیں۔ اور دوستو بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جی دوستو، ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی حدیث سنتا ہے اور اسے آگے بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن اور منور فرما دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 27 کو بیان کریں گے، جس میں پیارے نبی نے جب لوگوں کو عطیہ کر رہے تھے تو کیوں ایک شخص کو کچھ نہیں دیا، پیارے نبی نے پسندیدہ انسان کے بارے میں کیا فرمایا عطیہ کے حوالے سے کہ اس کو کیا عطا کیا جائے، اور ساتھ ہی اس کے بارے میں عذاب کیا بتایا، جانیں گے ہم بہت ہی اہم حقیقت اسی حدیث میں۔ جی دوستو، اس حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور حضرت سعد بھی وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا حضور آپ نے فلاں کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مومن یا مسلمان؟ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ بال دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے۔ اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور زہری کے بھتیجے عبداللہ نے زہری سے روایت کیا ہے۔ جی دوستو، اس پیاری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی شخص عزیز ہے اور اس کے باوجود میں اسے نظر انداز کر کے کسی دوسرے کو مال دیتا ہوں تو اس میں کمزوری اگر پائی گئی تو اسلام سے پھر جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے آگ میں اوندھا ڈال دیں گے۔ دیکھیں کتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے۔ تو دوستو، اسی طرح کی پیاری حدیث اور فرمان سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید احادیث کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اور دوستو، اس حدیث کو شیئر بھی کر دیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی حدیث سنتا ہے اور آگے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو منور فرما دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 29 کو بیان کریں گے، جس میں جب پیارے نبی کو دوزخ دکھلائی گئی تو پیارے نبی نے عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا، عورتوں کے دوزخ میں کثرت سے جانے کی وجہ کیا بتائی، جانیں گے بہت ہی اہم حدیث اس ویڈیو کے اندر۔ جی دوستو، اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ کہا گیا حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی تھی اور احسان کی ناشکری کرتی تھی۔ اگر تم عمر بھر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی اس کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ جی میری بہنوں، یہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اس کے مطابق جو ہے شوہر کی نافرمانی اور شوہر کے احسان کو نہ ماننا جو ہے دوزخ کی طرف آپ کو لے جائے گا۔ تو آپ تمام بہنوں سے اور جو مائیں ہیں میری سن رہی ہیں ان تمام سے جو ہے اپیل ہے کہ آپ جو ہے اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کیا کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعید بیان کی ہے۔ اور میں اپنے جو بھائی ہیں جو شادی شدہ افراد ہیں انہیں بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی احتیاط کیا کریں، سخت مزاجی نہ کیا کریں، پیار محبت سے رہا کریں۔ جی دوستو، اس پیاری حدیث کو آپ نے جیسا کہ سماعت فرمایا، مزید اسی طرح کی پیاری حدیث سننے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث آپ کو بیان کی جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 30 اور 31 کو بیان کریں گے، جس میں پیارے نبی نے قاتل اور مقتول کے بارے میں کیا فرمایا۔ پیارے نبی نے قاتل اور مقتول دونوں کو دوزخی کس لیے فرمایا، جانیے وجہ حدیث کی روشنی میں، اور قرآن پاک میں کفر، شرک اور صلح کے بارے میں کیا حکم آیا ہے۔ جی دوستو، اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا، ہاں اگر شرک کرے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا تو ایسا آدمی ہے جس میں جہالت کی بو آتی ہے، اس برائی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافر نہیں کہا۔ اور اللہ نے سورۃ النساء میں فرمایا بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ بخش دے گا۔ اسی طرح دوستو سورۃ الحجرات میں فرمایا گیا اور اگر ایماندار کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایماندار شخص آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کی صلح کروا دو۔ اس آیت میں اللہ نے اس گناہ کبیرہ قتل و غارت کے باوجود ان لڑنے والوں کو مومن ہی کہا ہے۔ جی دوستو اسی طرح کی پیاری حدیث ایک اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کو چلا، راستے میں مجھ کو ابو بکرہ ملے، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ ابو بکرہ صحابی رسول بھی ہیں۔ ابو بکرہ نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلوار لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ جی دوستو اس میں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ مولا علیہ السلام کے ساتھ یعنی کہ ساتھ دے کر جنگ لڑنے والے کو دوزخی کہا گیا ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے امت کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حس رکھتا ہے، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم سمیم یعنی کہ ارادے پر بھی دوزخی ہوا۔ جی دوستو اسی طرح کی پیاری حدیث کو سننے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ جی دوستو اس کو آگے بھی شیئر کر دیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی حدیث سنتا ہے اور آگے بیان کرتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو منور فرما دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کے حدیث نمبر 31 کو بیان کریں گے جس میں پیارے نبی نے ماتحت یعنی غلاموں کے بارے میں کیا فرمایا۔ جب ایک صحابی نے اپنے ماتحت کو ماں کے نام پر غیرت دلائی یعنی ماں کی گالی دی تو پیارے نبی نے کیا فرمایا، جی جانیں گے بہت ہی اہم حقیقت اسی حدیث کے اندر۔ یہ دوستو اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ راوی فرماتے کہ میں ابو ذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر تو نے اسے ماں کے نام پر غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت ہے اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور اس کو اتنا کام کی تکلیف نہ دو کہ اس کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو خود بھی اس کی مدد کرو۔ یہ دوستو اسی طرح کی پیاری حدیث اور فرمان سے جڑے رہنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی احادیث کی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ 3 باتیں اختیار کر لیتا ہے، یہ 3 باتوں کو اپنا لیتا ہے تو وہ ایمان کا مزہ اور لذت حاصل کر لیتا ہے۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی کو محبوب نہ سمجھے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اگر وہ محبت رکھتا ہے کسی سے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے کفر سے نجات دے دیتا ہے تو کفر کی طرف دوبارہ لوٹنے کو ایسے جانے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی حدیث آپ تک پہنچ سکیں۔ صحیح بخاری میں 5616 حدیث نمبر میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ظہر کی نماز مسجد کوفہ میں ادا کی اور پھر لوگوں کی ضرورتوں کے لیے مسجد کوفہ کے صحن میں بیٹھ گئے۔ تب تک عصر کا وقت بھی ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام کے سامنے پانی پیش کیا گیا وضو کرنے کے لیے، تو آپ نے اس سے وضو کیا اور پھر جو بچا ہوا پانی تھا اسے کھڑے ہو کر پیا، نوش فرمایا، اور کہا کہ کوفہ کے لوگوں آپ اس کو معیوب سمجھتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے کو،
حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5615 میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ کے صحن میں کھڑے ہو کر انہوں نے پانی پیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے کھڑے ہو کر، جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، یہ خوبصورت حدیث سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک الحاکم حدیث نمبر 4712 میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز ادا کرتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے اور وہ فوت ہو جائے، اگر وہ اہل بیت کے لیے بغض رکھتا ہے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ یعنی کہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر کوئی اس سے ذرا بھی بغض رکھتا ہے تو وہ سیدھا دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ السلام علیکم دوستو، اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا کھانے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ کسی ایسے انسان کو بھیجیں جو آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرے ساتھ کھانا کھائے۔ تو مولا علی علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پرندہ انہوں نے کھایا۔ تو دوستو اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کائنات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ بہت شکریہ۔